ملے اس کو جو قدم کے نشان، ایک رہبر کے ملے اس کو جو قدم کے نشان، علم سے سیراب کھیلتی جیسے بہندے دیکھ رہا شیر ایسا کیا لکھوں جو اس کے ہو شایان شان، میں ہوں اس کی خواب کا اور وہ ہے میرا آسنا، شخص ہو جس کے لیے دل سے نکلتی ہے دعا، شخص ہو جس کے لیے دل سے نکلتی ہے دعا، باپ جیسا ہے شبیر اور ہے وہ میرا رازنا، وہ محبت کا سمندر میں ذرا سی آپ جو ایک شکستہ شاپ کو اس نے بنایا گلستان، زندگی میں ہر قدم پر رہ تمہاری کس نے کی، سر پہ میرے ہے قائم بن کر میرا صاحبہ، میں تھا مطلب بے ہنر لیکن میرے استاد نے، میں تھا مطلب بے ہنر لیکن میرے استاد نے کن پیمانے سے ستارے کو بنایا کہکشاں، دست شفقت اس کا مجھ پر رب صدا قائم رکھے، اس کے لہجے میرے انداز سخن سے ہو آیا، اس قدر ویران سی اس زندگی میں اے وفا، ڈوبتی کشتی کو مل گئی ہو جیسے بات، اکثر خدا اپنے کم کے وہاں اپنے محنت سر فیاض صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سارے خوبصورت الفاظ اور جذبات حقیقتاً یہ اس کا پہلا حقدار آپ کے اساتذہ کرام ہیں، اور میں سب سے پہلے تمام اساتذہ کرام رابعہ صاحبہ، فیاض صاحب، اعجاز صاحب، عباسیہ صاحبہ، عدنان صاحب، راشد صاحب، مسکورت الخیر صاحبہ اور سر شہباز صاحب، تمام سب جتنے اساتذہ جو آج یہاں موجود نہیں بھی ہیں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سب بچوں کو میرے لیے اور ہم سب کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کافی سالوں بعد کہ کمپارٹنگ سی بوائز میں سے کسی کمپارٹمنٹ اس میں، اور دوسری جو میرے لیے اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے، وہ پوزیشنز ہیں، وہ بچے کہ جنہوں نے، اب یہ اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے، حقیقت میرا یقین ہے کہ انہوں نے صحیح بات کی ہوگی کہ انہوں نے اکیڈمی نہیں پڑھی، تو اتنے کانفیڈنٹ، اتنے اعتماد کے ساتھ پڑھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ اب آپ وہ بچے، میرے پیارے بچے جن کے نمبر بے شک کام آئے ہیں، اصل چیز ابھی یہ جو کوٹیشن تھی یہاں لکھی ہوئی کہ ہم نے پاس سے سیکھنا ہے، آپ نے جائزہ لینا ہے اکیلے میں بیٹھ کے اپنا کہ میں کہاں کہاں میری غلطیاں تھیں، کہاں کہاں میری بے ادبیاں تھیں، کہاں کہاں میں نے انڈسپلن ہوا، اور کہاں کہاں میں نے اپنے اساتذہ کی چیزوں کو فالو نہیں کیا۔ میں ایک چیز پہ یقین رکھتا ہوں، آپ اپنے جونیئرز کو بھی بتائیں، اپنے بہن بھائیوں کو بھی بتائیں، میٹرک تک تو اس بات پہ مجھے پورا یقین ہے، بلکہ میں گارنٹی کر سکتا ہوں لوگوں کو کہ آپ صرف اسکول میں ریگولر آئیں، دوران لیکچر آپ نہایت ادب، احترام اور یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ آپ اساتذہ کی بات کو سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، جہاں نہیں آتا وہ آپ اگر کام کریں گے تو، اور گھر جا کے جو کچھ سیکھا ہے، سمجھا ہے، اس کو دوبارہ ریڈ آؤٹ کر لیں، پڑھیں، سمجھیں اور لکھ لکھ کے یاد کرنے کی یا مشق کرنے کی کوشش کریں، تو آپ کو کبھی کسی اکیڈمی کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے بچے ایسے ہیں جنہوں نے اس سال بھی بورڈ کے امتحان میں ٹاپ کیا، فیصل آباد بورڈ نہیں، شاید وہ لاہور یا ملتان بورڈ ہے، کہ جو بچہ کسی چائے کی شاپ پہ یا کسی شاپ پہ وہ کام کرتا تھا، اس کی مجبوری تھی، تو اس نے وہ کام کرتے ہوئے الحمدللہ پڑھائی بھی کی، میٹرک کیا اور بورڈ میں پوزیشن لی اس نے۔ تو اس لیے میرا بیٹا، صرف اور صرف ہمیں ضرورت تین چیزیں آپ لا دیں اپنے اندر، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ پہلی چیز ہے ہر اپنے اساتذہ اور والدین کا، بس یہ ایک بات یاد رکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں۔ ادب یہ نہیں ہے کہ میں سامنے آیا ہوں تو آپ مجھے جھک کے مل رہے ہیں،
یہ بھی ادب کا ایک حصہ ہے کہ استاد ہے یا کوئی بڑا ہے وہ آیا ہے تو ہم کچھ گپیاں کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، ایک دفعہ ادباً خاموش ہو جائیں، سلام میں پہل کرنے کی کوشش کریں اور دل اور جسم بھی اور سر بھی جھک جانا چاہیے اپنے استاد کے سامنے ایک بار کی۔ نمبر 2، جو آپ کا ٹارگٹ کوئی بھی کام ہے، آپ لوگوں نے میٹر کیا ہے، ضروری نہیں سارے ایف ایس سی میں جاؤ، آپ اس میں ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں بھی جاؤ، آپ کا جو دل ہے کرنے کو وہ آپ کریں، لیکن اس کو پوری کنسنٹریشن کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ اور پورے احترام کے ساتھ آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے، آپ کے ذہن کو کھول دیں گے، آپ کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ جو دل کے راستے پہ چلتا ہے، کائنات کی تمام مخلوقات اس کے لیے دعاگو ہوتی ہیں اور فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ تو ہمیں ہمیشہ ایک تو ادب اور احترام کا دامن کبھی کسی کا کوئی بھی بڑا ہو، راہ چلتے ہوئے کوئی ریڈی والا آپ دیکھ رہے ہیں، مزدور ہے بیچارہ، کوئی غریب ہے، آج کل لوگ رواج رسم بہت کچھ کرتے ہیں، پھر 10 محرم آیا ہم نے سبیل لگا لی، کوئی اور دن آ گیا سبیل لگا لی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 10 محرم کو سبیل نہ لگائیں گے، گرمی حبس، آپ کے گھر کے باہر کوئی ریڈی والا بھی آیا، آپ گھر سے صرف ایک سادہ پانی کا گلاس لا کے اس کو پلا دیں۔ آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، آپ کے سامنے ایک سائیکل والا مزدور بیچارہ کمزور آدمی جا رہا ہے، آپ اس کے پاس سے شو شا کر کے گزریں گے تو دہشت زدہ ہو جاتا ہے، وہ خوف زدہ ہو کے گر جاتا ہے۔ تو ہم یہ والا احترام اجتناب کرنا شروع کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بڑا بنائیں گے۔ جو انسان خود چھوٹا بنتا ہے اللہ اس کو بڑا بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم اجعلنی فی اعین صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، کہ یا اللہ تیری مجھے اپنی آنکھوں میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھوں، اللہ پاک لوگوں کی آنکھوں میں، لوگوں کے نظروں میں مجھے بڑا کر دے۔ دعا کا یہ مفہوم ہے اور ہمیشہ آج کے انتصاری کے ساتھ جب آپ بڑوں کا کریں گے اور اساتذہ اور والدین کو بہت ہی حق ہے۔ تو یہ ادب یہ ہے کہ جب اساتذہ نے آپ پہ محنت کی، آپ کو ایک بات کا حکم دیا یا آپ کو ایک صحیح بات، یعنی کسی غلط غیر اخلاقی بات کے لیے نہیں، آپ کی تعلیم کے حوالے سے، آپ کے اخلاق کے حوالے سے، آپ کے ڈسپلن کے حوالے سے کسی کام کا کہا، اس کو دل و جان سے تسلیم کریں اور اس کو مانیں کہ عدم وجود کی اس بات کو یاد رکھیں۔ آپ نے یہاں اسمبلی میں، یہاں کلاس میں سرفیاض صاحب کا ذکر ہوا، شہباز صاحب کا ذکر ہوا، عدنان صاحب کا ذکر ہوا، سارے اساتذہ نے کچھ نہ کچھ تو اچھا بتایا ہوگا، وہ ساری اچھی چیزیں بتا لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لیے کامیابیوں کے، ترقیوں کے راستے کھول دیں گے۔ نمبر کامیابی اکیلا نمبر حاصل کرنا کے لیے کامیابی نہیں ہے، کیونکہ زندگی کی دوڑ میں بہت سارے راستے ہیں کامیابی کے۔ تو اب جو کچھ ہوا سو ہوا، آئندہ آپ اپنے آپ کو ایک بہترین انسان، تیسری بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ ہے اخلاق۔ ہر چھوٹے اور بڑے کے ساتھ محبت اور احترام۔ آپ نے جو کچھ کرتے رہے ہیں، جو کچھ آپ نے کیا ہے، لوگوں کی دیکھا دیکھی کچھ نہ کرے، بہبودگی کی تفریح نہیں ہے، یہ میری بات یاد رکھیں، بہبودگی کوئی تفریح نہیں ہے، بد نظری کوئی تفریح نہیں ہے، بد زبانی کوئی تفریح نہیں ہے، لڑائی جھگڑا کوئی تفریح نہیں ہے، چیزوں کو نقصان پہنچانا کوئی تفریح نہیں ہے۔ تفریح تو یہ ہے کہ آپ کسی بیمار کی عیادت کر رہے ہیں اور وہاں تھک ہار کے آ رہے ہیں، کسی محروم کی مدد کر رہے ہیں، وہاں آپ تھک ہار کے آ رہے ہیں، اور آپ لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، نہ کہ لوگوں کی آنکھوں کا کانٹا بن جائیں کہ آپ کو دیکھ کے لوگ راستہ بدلنا شروع کر دیں، لوگوں کو یا دوسرے بچوں کو یا آپ کے ساتھیوں کو عدم تحفظ ہو۔ تو یہ میرے پیارے بچوں، آپ نے جو کچھ بھی ہوا، رزلٹ جیسا بھی تھا، الحمدللہ میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ بیٹا آپ نے اگر بات کریں کہ یہاں آ جائیں، یہ تیسری چوتھی بات میں آپ دونوں بچوں کو منع چاہتا ہوں، کر رہے تھے ہم لوگ کہ آپ دوسروں کے لیے سہارا بنے، دوسروں کے مددگار بنے، دوسروں کے معاون بنے۔ انشاءاللہ نمبر آپ کے آج کسی کے 500 یا 400 نمبر بھی آئے ہیں نا،
آپ یہ 3-4 باتیں اپنی زندگی میں اپنے دل اور دماغ اپنے جسم پہ عمل کر لیں. اور چوتھی اور آخری چیز اللہ پاک سے دعا اور تعلق. جتنے بھی انسان کیا گزرا ہو جس کا اللہ سے تھوڑا سا بھی تعلق ہو, اللہ سے تھوڑی سی بھی مدد مانگتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مدد کرتے ہیں. تو یہ آپ کبھی نہ بھولیں. آپ ماشاءاللہ بہترین بچے ہیں, بہترین آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے. تو بس صرف آپ نے اپنی صلاحیتوں کا مثبت استعمال کریں. انشاءاللہ میری دعا ہے کیونکہ میری بھی میں یہاں پہنچ رہا ہوں تو میں سمجھتے سر اعجاز صاحب کی طرف سے, فیاض صاحب کی طرف سے, شہباز صاحب کی طرف سے, میم آسیہ کی طرف سے, میم قرۃ العین کی طرف سے, سر عدنان صاحب, میم رابعہ, سر عبدالرحمان صاحب, میں تمام اساتذہ کی طرف سے یہ آپ کے لیے ہم سب دعا گو ہیں کیونکہ آپ کل کہیں کامیابی یا کسی بھی طرح کسی بھی منزل پہ پہنچیں گے وہ خوشی وہ راحت ہمیں ہوگی. جیسے بھی حافظ صاحب یہاں ایک گفتگو کرتے ہیں بات ہم وہاں بیٹھے ہم انجوائے کر رہے ہیں, ہمیں خوشی ہو رہی ہوتی ہے. حالانکہ شاید میرا اس میں حصہ نہیں ہے ان کو اتنا کچھ سکھانے میں. انہوں نے کچھ اپنے حفظ کے دوران سیکھا ہوگا, کچھ انہوں نے اپنے اساتذہ سے سیکھا ہوگا کیونکہ یہاں تو موقع ملتا ہے. بس استاد کا کام ہے موقع دینا, ہم موقع دیتے ہیں. استاد کا کام ہے دروازہ کھولنا کامیابی کا. داخل آپ نے خود ہونا ہے. آئندہ زندگی میں بھی آپ کے اساتذہ صرف آپ کے لیے دروازہ کھولیں گے. اور آپ میں سے کچھ بچے حافظ قرآن ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت سے مالا مال کیا ہے. ان کے نمبر اگر کام بھی آئے ہیں تو وہ اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار نہ کریں. وہ اپنے آپ کو سمجھیں کہ ٹھیک ہے میٹرک تو ہم نے بس کے فوراً بعد چلے گئے, کچھ کمی بیشی رہ گئی ہوگی, لیکن ہماری جو ذاتی کمی ہے ہم وہ انشاءاللہ دور کریں گے. اور حافظ قرآن بچوں سے میں ایک ہی بس امید کرتا ہوں کہ ان کا اخلاق قرآنی اخلاق ہو, ان کا اخلاق محمدی اخلاق ہو, کہ ان کی زبان جب کھلے, ان کا جب منہ کھلے تو زبان سے پھول چڑھے, نہ کہ زبان ایسے منہ کھلے جیسے گٹر کا ڈھکن کھل جاتا ہے. اپنا یہ ایک بس, اور ان کی جب نظر اٹھے تو وہ پاکیزہ اور اخلاق والی نظر ہو, محبت والی نظر ہو, ادب والی نظر ہو. تو یہ میرے پیارے بچوں, حافظ قرآن بچوں, آپ کے لیے بس یہ خصوصی ان کا ہاتھ اٹھے تو کسی کی مدد کے لیے اٹھے, کسی کو سہارا دینے کے لیے اٹھے, نہ کہ کسی کو تکلیف اور اذیت دینے کے لیے اٹھے. ان کے قدم چلے تو کسی اچھی جگہ کی طرف چلے. وہ دوستوں کا گروپ بنائیں تو ان دوستوں کو اپنے قرآنی اخلاق کی طرف لے کے آئے. اور قرآنی اخلاق کیا ہے؟ سچائی ہے, محبت ہے, عاجزی ہے, ادب ہے. ہاں آپ اپنی صلاحیتوں کا اظہار ضرور کریے گا کالجز میں جائیں تو جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی نعمت سے نوازا ہے, جن کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا ملکہ عطا ہوا ہے, جو تقاریر اور سٹیج کے فن کے ماہر ہیں یا پرفارمنگ آرٹ کے ماہر ہیں کچھ بچے, تو وہ اپنے ہر فن کو مزید نکھاریں. اور خوشی ہوگی کہ جب آپ کالج میں جا کے بھی اسمبلی میں بھی وہاں بول رہے ہیں اور آپ حصہ لے رہے ہیں مقابلہ جات میں. بہت بڑی دنیا ہے اور یہ ساری دنیا, ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کھلی رکھی ہے. جہاں آپ چاہیں آج نیت کر لیں, اس کی طرف سفر شروع کر دیں, بڑے سے بڑا ٹارگٹ رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو وہاں پہنچائیں گے. لیکن یہ جو پہلی 3 اور 4 پوائنٹ میں نے بتائے ہیں ان کو بس سامنے رکھیں. اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی مدد کریں گے. تو ہمارا بیٹا اس ریحان کے اثر نہیں آیا تھا, تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا, تو وہ اب تشریف لے آئے ہیں. تو ان کے لیے ایک دفعہ ان کی سلائڈ دوبارہ چلائیں اور ان کے لیے بھرپور کلیپنگ کریں. اور ریحان سے میں